ان کے مجموعوں میں سے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ملا اور میں وہ آپ کی نظر کرتی ہوں. وہ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے، ظاہر ہے یہ اپنے انداز میں زیادہ اچھی طرح سے پیش کریں گے آپ کے سامنے، میں کوشش کر سکتی ہوں. تو یاسر صاحب کہتے ہیں، جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کے میں اہل نہیں ہوں. آپ نے تو ماشاءاللہ نہیں آپ بالکل نہیں آپ، یہ تو ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. میرے لیے اعزاز کی اور بات ہے، ہمارے میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا ایک شعر میں پڑھ دوں، پھر بعد میں جی تو آپ نے ہی پڑھنا ہے. جی جی کیونکہ مجھے بالکل. تھوڑا آپ زیادہ اچھے انداز میں پڑھیں گے، میں امید کرتا ہوں آپ مجھ سے بہتر پڑھیں گے. پسند آیا. آپ پڑھیں. جی جی. یہ آپ کی ذرا نوازی. مجھے بہت اچھا لگا وہ آپ نے جو لکھا ہے، وہ جن کی ہو ذرا اونچی اڑانے، وہ جن کی ہو ذرا اونچی اڑانے، وہی تو بالوں پر کھولتے ہیں. جی مجھے اس بات پر فخر ہے یاسر، میرے بچے بھی اردو بولتے ہیں. امید ہے میں نے ٹھیک پڑھا ہوگا. میں اس کو بہتر طریقے سے اگر پڑھ دوں، جی کیونکہ ضرور ایک دو لفظ آگے ضرور پیچھے ضرور ہوگا. ضرور جی میں ضرور اسی ضرور اپنی ضرور اردو کے اس خوبصورت قطعے سے ہی آپ کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. جی. وہ جن کی ہو ذرا اونچی اڑانے، وہ جن کی ہو ذرا اونچی اڑانے، وہی تو بال پر کو کھولتے ہیں. وہ جن کی ہو ذرا اونچی اڑانے، وہی تو بال پر کو کھولتے ہیں. مجھے اس بات پر ہے فخر یاسر، میرے بچے بھی اردو بولتے ہیں. واہ، دیکھا آپ کی تخلیق آپ نے کتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج تھوڑا سا نروس بھی ہو رہی ہوں. میرے نہیں دل نہیں، پر آپ بالکل نروس نہ ہوئے. اور دیکھیے کہ شاعری ضرور ضرور. ایسا ایک جی ترازو ہے، یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ شاعری ایسا ایک ترازو ہے جس میں لفظوں کو تولنا سیکھا. شاعری ایسا ایک ترازو ہے جس میں لفظوں کو تولنا سیکھا. یہ بھی مجھ کو کمال حاصل ہے، میں نے اردو میں بولنا سیکھا. واہ، بہت خوب، بہت ہی خوب، بہت خوبصورت. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی یاسر صاحب، تو ویسے ہمارے پروگرام کی ایک ریت ہے، ایک رواج ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے ایک پہلا سوال کمپلسری جیسے ہوتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں. تو وہی سوال میں آپ سے بھی دہراؤں گی. وہ سوال یہ ہے میرا کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ میرے نزدیک تو شاعری زندگی ہے. مطلب میں تو، اور میری نظر میں تو شاعر جو ہوتا ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی کہتا ہے نا کہ میں شاعر بن گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. شاعر تو پیدا ہوتا ہے. تو شاعری تو میرے جسم میں دوڑتا ہوا وہ خون ہے. تو شاعری تو میرے لیے زندگی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے یاسر صاحب آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے، تو میں کہوں گا شاعری ہے. کیونکہ یہ من جانب اللہ عطا ہوتی ہے. یہ میری مطلب یہ کوئی سیکھ نہیں سکتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہیرا جو ہے آپ اس کو تراش کے تو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن وہ زمین کے اندر ہی ہیرا بنتا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کو کہے کہ یہ میں سونے کو ہیرا بنا دوں، تو وہ ناممکن کی بات. بہت خوب آپ نے شاعری کی تعریف بیان کی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری اور عشق کی جو تال میل ہے وہ کیا خود بخود ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے کوئی تجربے کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاؤں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے نا، دیکھیں ایک شاعر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں محبت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ کسی چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، مثال کے طور پہ اس کو، اب ہم فضا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فضا کی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا. ہمیں بادل خوبصورت لگتا ہے، ہمیں پیڑ خوبصورت لگتا ہے، ہمیں اچھے انسان، ہمیں اچھے خوبصورت چہرے پسند آ جاتے ہیں. تو شاعر تو محبت سے جڑا ہوا انسان ہوتا ہے. تو وہی پھر اس کی شاعری کے اندر وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے تجربے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مشاہدے کو بیان کر رہا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر گزرنے والے حالات کو لکھ رہا ہوتا ہے. یہی ایک اچھے شاعر کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھا شعر سنیں کسی شاعر کا، تو وہ آپ کو سن کے یہ احساس ہو کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر اس نے میرے لیے ہی کہا ہے. یعنی زمانے کا درد لکھ رہا ہوتا ہے ایک شاعر. بالکل صحیح، کیونکہ شاعر نسبتاً حساس ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے. اچھا شاعر اگر حساس نہیں ہوگا تو آپ شعر کیسے کہہ لیں گے؟ مطلب میں چلتے چلتے ان جگہوں پہ بھی ٹھہر جاتا ہوں جہاں ایک عام آدمی گزر کے نکل جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے اندر کوئی ایسی بات نظر آ جائے تو اس کو میں اپنے کسی شعر میں باندھ دوں. تو شاعر تو مزاجاً ایک حساس ترین آدمی ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک حساس دل ہونا چاہیے.
جبھی تو آپ ایک اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. آپ کا مشاہدہ, آپ کا تجربہ, شاعر, ایک اچھا شاعر زمانے کی ان چیزوں کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں ایک عام آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا. جبھی تو آپ اس کا لکھا ہوا شعر سن کے آپ کے منہ سے ایک دم سے نکلتا ہے واہ,